اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ دنیا کائنات میں بہت سارے مذاہب اور فرق پائے جاتے ہیں۔ ان مذاہب اور فرق میں کچھ ایسے مذاہب ہیں جو ظاہراً اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہیں، یعنی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ادیان الہی یا فرق الہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ادیان کو بنایا تھا، لیکن ان ادیان کا سلسلہ یہ رہا کہ جب ایک پیغمبر کا دور ختم ہو جاتا تھا تو دوسرا پیغمبر جب آ جاتے تھے تو ان کا دین بھی اسی طریقے سے، البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دین تو پہلے سے ہی دین اسلام تھا، لیکن ظاہراً پیغمبر کے مطابق وہ دین جو ہے وہ تھوڑے سے چینج ہوتے جاتے تھے، یعنی ان کے احکام میں تھوڑی بہت تبدیلی رونما ہوتی تھی۔ تو کچھ ادیان ایسے ہیں کہ جو الہی ادیان ہیں، اور کچھ ایسے ادیان ہیں جو غیر الہی ادیان ہیں، اور پھر ان ادیان میں بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ تو ان فرقوں میں سے ظاہر ہے کہ آج دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ بہرحال یہ گفتگو چلتی رہے گی، اور آج ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید غلام پنجتن رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ دعائیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے خدمت کرنے کا۔ سلامت رہے، شکریہ۔ جی قبلہ، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، تو میں وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف جاؤں گا، اور پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ظہور امام زمانہ علیہ السلام یہ ایک امر حتمی اور قطعی ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائکم اجمعین۔ جی، آپ کیا ہمارے سامنے اور ان دو چیزوں کا نتیجہ یہی نکل ظہور امام ہے کہ آیت کریمہ ہے جس کا آخری ٹکڑا یہ قل ان انا منتظر، اور کہ یخرج دیکھتے ہوئے پتہ لگتا ہے کہ خروج، قیام، ظہور یہ تو بہرحال بہت ہے، اور اگر اعتبار سے دیکھا جائے یہ تو ہم نے آیت کریمہ کے کو اور اس حدیث میں نے بیان کیا۔ بھائی ادھر آیت کا ٹکڑا یہ کہ آپ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اس کا انتظار ہم کر رہا ہے، تو یقیناً کوئی ہے کہ جو ظہور کرے گا کہ نہیں کرے گا، ورنہ انتظار کس چیز کا؟ جی، اور ادھر رسول ہے کہ بھائی ہمارا مہدی، جس کو کئی روایات سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ان میں کی سلسلے کی ایک کڑی میرا بھائی ہے اور آخری کڑی ہمارا فرزند۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا فرزند
وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. بے شک. تو ان کا ظہور تو یہ ظہور فرمائیں گے. جی. اور اگر دنیاوی معاملات کے حساب سے دیکھیں تو بہرحال بھائی دنیا نے کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا اہل بیت کے اوپر, بے شک. یا بے لوگوں شک. کے اوپر. تو اللہ کو تو چاہیے کہ ایک وقت ایسا ہمارے آپ کے سامنے لے آئے جی. کہ جو حقیقت دین بھی ہم لوگ دیکھیں, اس کی عدالت بھی دیکھیں, بے اور شک. جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے, جی. ان کے چاہنے والوں پر ظلم کیا ہے, بے شک. ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے جن کے اوپر یہ تمام مظالم کیے گئے ہیں. بے شک. تو ان چیزوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا. یقیناً. اچھا, اگر یہ موقع نہ دی جائے تو اس سے یہ بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ بھائی جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ, ان کے چاہنے والوں کے ساتھ کر لیا, بس اسی زمانے کو دیکھتے ہوئے ہم نے برداشت کر لیا, وہ ظلم کر کے ختم ہو گئے, ہم ظلم سہ کے ختم ہو گئے. بے شک. بالکل. یہ چیزیں ایسی جن سے عقلی اعتبار سے بھی نتیجہ نکلتا ہے, اور آئے کریمہ اول خدا اور رسول اکرم کی اس حدیث سے ہمیں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ظہور حتمی ہے. بے شک. بے شک. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ظہور حتمی اور قطعی ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے, تو دوسرا سوال اس اعتبار سے کروں گا کہ جب ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہو جائے تو اس کے بعد ایسی کون سی تبدیلیاں رونما ہوگی جو کہ قابل غور ہونی چاہیے, تو اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے, آپ نے خود کہا کہ ظہور کے بعد تبدیلیاں. جی. اس لگتا ہے کہ تبدیلی ہوگی. صحیح. یعنی آپ جب فرمائیں گے تو تبدیلی ہونا تو لازمی ہے بھائی. جی. تو کچھ تبدیلیاں تو ایسی ہیں کہ جو بہت سی روایات میں بھی ملتا ہے, اور وہ فقرے چھوٹے چھوٹے سے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آواز غیبی کے اس سے آپ کی کا تعارف کرایا جائے گا. جی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب آپ کے پرچم تلے آئیں گے. صحیح. کہ جو یہ چیزیں جو ابھی تک نہیں ہوئی ہیں. جی. یہ کہ اگر آپ ان کے جد کے دور میں چلے جائیں, ہم تھوڑا سا سابقہ تاریخ عرض کر رہے ہیں کہ پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک صحیح. کسی امام کو ظاہری حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا. جی. مگر پہلے امام کو اب کتنے سال, کتنے مہینے, 3 سال کچھ مہینے, ہمیں اس بحث میں نہیں جانا. جی. لیکن تھوڑا سا وقت بلا حکومت کرنے کا حضرت علی علیہ السلام. بے شک. تو جب آپ اپنے مختصر سے دور میں حقیقی اسلام, حقیقی دین, حقیقی اللہ کی معرفت آپ نے کروانا چاہیے تو کوئی بھی زیر بار آنے کو تیار نہ ہوا. صحیح. بے شک. اور یہی وجہ سے علی کے دشمن ہو گئے. بے شک. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کا کسی سے واسطہ نہیں. صحیح. کوئی بھی زیر نہیں آنا چاہتا, کوئی بھی اہل بیت کی عدالت کو نہیں برداشت کرنا چاہتا, کوئی بھی حقیقت دین نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ تبدیلی اس وقت آئے گی کہ جب آپ ظہور کریں گے تو ان چیزوں کو بتائیں گے. اب ظالموں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو ہم نے ان کے اوپر یا ان کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا وہ اب نہ ہوگا لوگوں کے اوپر. لوگوں کے ساتھ نہ انصافی, اب نہ انصافی نہ ہوگی. وہ چیزیں جو انسانیت کو تکامل پہنچانے کے لیے, ایک مکمل درجہ دینے کے لیے جو چیزیں حائل ہوئی ابھی تک, اب وہ ظہور کے بعد نہ ہوگی. بے شک. ہر انسان اپنی انسانیت کے تکامل تک پہنچے گا, اور دنیاوی اور ظاہری جو وسائل ہوتے ہیں ایک مکمل درجے تک پہنچنے کے لیے جو اس زمانے میں نہیں ہو پایا وہ امام کے ظہور کے بعد ہوگا. اب کوئی ظالم ظلم کرنے والا نہ ہوگا. صحیح. صحیح. کوئی دولت کے غریب کو دبانے والا نہ ہوگا. جی. کوئی ان کے زیر بار سے اگر بھاگنا چاہے تو نہیں بھاگ پائے گا. اب سارے لوگ ایک پرچم کے تلے ہوں گے. سب کے ساتھ عدالت کا برتاؤ ہوگا. کوئی کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہ ہوگا. اب کوئی ظلم سہنے والا بھی نہ ہوگا. جب ظلم کرنے والا نہ ہوگا تو مانی بات ہے وہی سہنے والا بھی نہ ہوگا. اب کوئی امیر نہ
ہوگا، کوئی غریب نہ ہوگا. تو سبحان ایک اللہ. ایسا پرچم، ایک ایسی شخصیت جی ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہوگی کہ جو تمام انسانوں کو ایک ساتھ دیکھے گی اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا، سب سبحان کے اللہ. ساتھ ایک جیسا کیا جائے گا. بے شک. نہ ظلم ہوگا، نہ بربریت ہوگی، نہ مالداری کا ایک تفاوت اور جو فرق ہوتا ہے جی دولت مند اور ایک غریب کا. کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو مصیبت اسی موقع پر دیکھی جاتی ہے. جی مثلاً ایک انسان کا سر اقتدار آیا، جی اس نے غریبوں کے اوپر شروع کر دیا. ایک دولت مند انسان ہے، غریبوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. صحیح. تو اب وہ دولت نہ ہوگی، وہ امیری نہ ہوگی، وہ ثروت مندی نہ ہوگی. اب اللہ سب اکبر. ایک جیسے، بے شک. کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہوگا. سبحان تو اللہ. سب سے بڑی تبدیلی یہی ہوگی. اچھا پھر اور اگر ہم دیکھیں جی تو مانی بات ہے کہ دوسرے ملکوں کو دعوت دینا کہ جی بھائی آپ اسلام لے آئی، اور جو ابھی تک نہیں ہوا وہ اس وقت ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ آپ کے وکلا ہوں گے، آپ کے سفراء ہوں گے، آپ کے وزراء ہوں گے، ساری دنیا کو دعوت اسلام دیا جائے گا. اور جو نہیں قبول کریں گے وہ تلوار کے ذریعے سے بے شک. ان کو یا قتل کیا جائے گا. جی اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو ان کو تلوار سے قتل کیا جائے گا جی وہ تو ایک ہٹ دھرمی کی بنیاد کے اوپر، ورنہ صحیح. امام کی ذات تو وہ ہوگی کہ جو صرف ان کے کمالات کو دیکھ کر سرنڈر ہو جائیں گے، وہ سبحان سر اللہ. تسلیم خم. کہ بالکل. جب آپ میں کمالات پائے جاتے ہیں تو پھر ہمیں چوچرا کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. اور ہم بھی اسلام لے آتے ہیں. ایک مذہب ہوگا، ایک دھرم ہوگا، اور جو سارے کے سارے سب انہیں کے پیروکار. جی بے شک. بے شک جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی ان تبدیلیوں کے بارے میں، اور یہ یقیناً ایک بڑی تبدیلی ہوگی انصاف کو برقرار کرنا. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے روایت میں ملتا ہے کہ مسیحیت کے سب سے بڑے پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ امام کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے. تو سوال اگر کچھ ایسے کروں تو بہتر رہے گا کہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اس پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور ان کے حلق سے تو بالکل نہیں اترے گی، جی جو کہ بہرحال جناب عیسیٰ کے معتقد ہیں. معتقد تو ہم لوگ بھی ہیں، جی ایسا تھوڑی ہے کہ بے جناب شک. عیسیٰ کو مانتے نہیں ہیں. بے شک. جیسا وہ مانتے ہیں ہم نہیں. جی تو اس میں بھی آپ دیکھیں دو چیزیں دیکھ کے چلیے، اور دونوں چیزوں کو پھر آخر میں یکجا جمع کیا جائے تو نتیجہ نکل آئے گا. جی دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ احادیث اور روایت کی روشنی میں جی ہم اگر دیکھیں تو جناب عیسیٰ ہو یا عام پیغمبر، جی جناب عیسیٰ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، صحیح. اور یہ سوال اٹھنا فطری ہے. جی ہمارے آپ میں یہ بات آنا فطری ہے کہ بھائی جب ایک اولو العزم پیغمبر ہیں تو یہ آخر کیوں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو تھوڑا صحیح. سا ہم کو اس کے پیچھے کی تاریخ میں جانا پڑے گا. جی روایات میں موجود ہے جو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے یہاں شیعوں کا ہر بچہ جانتا ہے. جی یہ کائنات اہل بیت علیہم السلام کے طفیل میں پیدا کی گئی. بے شک. بے شک. جب اہل بیت کے طفیل میں پیدا کی گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو آپ کو اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ جس کے طفیل میں دنیا پیدا ہوئی، کائنات کو اللہ نے خلق کیا، جی اسی میں ہم آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ ان کے احسانات، بے شک. اور ہمیں ماننا چاہیے. تو اب احسان کا بدلہ ایک بہت معمولی چیز سے اگر دیا جائے تو یہ کہا جائے کہ بھئی جس کے محبت میں، جن کے طفیل میں یہ دنیا پیدا کی گئی تو ہم اس سے محبت بھی کریں، اور اس کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. اب جناب عیسیٰ کا اولو العزم پیغمبر ہونا اپنی جگہ کے اوپر. اب صحیح. آئیے اس سلسلے نبوت
کو ہم دیکھیں، پروردگار عالم نے عالم ارواح میں سارے پیغمبروں سے یہ قرآن میں بھی جی آیت صحیح کریمہ سارے پیغمبروں سے عہد و میثاق لیا، جی اور عہد و میثاق کس چیز کا لیا کہ آپ یہ عہد کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں کہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں سبحان اور اللہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جی جب یہ عہد و میثاق لیا گیا اس کے بعد یہ کائنات خلق ہوئی، بے شک سلسلہ نبوت شروع، بالکل جناب آدم سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ اب جناب آدم سے جب سلسلہ شروع کیا گیا تو بہت تفصیل میں نہ جائے، جی اس کے بعد ایک نبی آتا رہا تو یہ سلسلہ پہنچا جناب عیسیٰ صحیح آیت کریمہ کی روشنی میں کہ آپ جب ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آئے تو اس نبی کے اوپر فرض قرار دیا گیا کہ آپ جائیے، وہ تمہاری تصدیق کریں اور تمہارے گواہ بنے۔ تو ایک نبی دوسرے نبی کے سلسلے میں یہ کرتا رہا۔ صحیح اب آئی نو جناب عیسیٰ تک، یعنی اگر ہم لفظ بدل کے کہیں جی اور یہ بات کہیں تو غلط ہوگا کہ جناب عیسیٰ وہ نبی ہیں کہ جو تمام انبیاء کی نیابت رکھتے ہیں سبحان اللہ اس امر کو صحیح کہ وہ جائیں اور اپنے آنے والے نبی کے پاس اور اس عہد و پیمان پر عمل کریں۔ صحیح صحیح بے شک لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ جی وَلَتُنْصَرُنَّهُ، آپ جائیے اور ایمان لائیے اور ان کی مدد کریے۔ تو گویا دو چیز ہو گئی، ایمان لانا اور نبی کی مدد کرنا۔ تو جناب سبحان اللہ عیسیٰ کو نیابت سارے نبیوں کی۔ جی اب ایک نبی جناب عیسیٰ کے بعد تو باقی ہے جو آخری نبی ہے۔ جی اب یہ جناب عیسیٰ تمام انبیاء کی نیابت کو کیسے پورا کرے؟ جی کیا صحیح ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا، اور جناب عیسیٰ میں اور ختمی مرتبت میں جی 500 سال کا فاصلہ۔ صحیح اب یہ صحیح کام انجام، ادھر یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو دار پہ چڑھا دیا، صحیح گویا پھانسی دے۔ جی اب پروردگار عالم نے ایسے نبی کو کہ جس کو یہودی چاہتے ہیں پھانسی چڑھائیں اور ادھر تمام انبیاء کی نیابت بھی رکھتے ہیں، اپنے عہدے سے کیسے برآئیں، جبکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری باقی ہے۔ تو پروردگار عالم نے کیسے کو ایک شبیہ کو گویا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے شبیہ کو پھانسی پہ چڑھا دیا، دار پہ چڑھا دیا۔ ہم نے جناب عیسیٰ مان پہ اٹھا لیا، گویا جناب عیسیٰ کو اللہ نے زندگی دے دی، زندہ باقی رکھا۔ بے شک اب جب زندہ باقی رکھا تو ابھی ان کے کندھے پر وہ ذمہ داری باقی ہے، یقیناً آخری 500 سال کے بعد۔ اب جناب عیسیٰ آئے نہیں کہ جو آنے کے بعد ان کی خدمت میں آتے، نبی ان کی تصدیق کرتا، گواہ بنتا، اور ساتھ میں اللہ بھی گواہ بنتا۔ صحیح جناب مرتبہ جو کہ آخری نبی تھا وہ اپنی زندگی مکمل کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ اب کہ جناب عیسیٰ کو پروردگار کب بھیجے گا؟ جب آخری امام کا ظہور ہوگا، بے شک جن کی بے شک اب جب آپ اس وقت آئیں گے جی تو گویا اپنی اس ذمہ داری کو اب پورا کرو۔ جی اب جناب عیسیٰ کے جو ماننے والے ہیں، اب ان کے لیے کہا جائے تو بھائی مانی بات ہے کہ ان کے حلق سے نہ اترے گا، جی لیکن اگر اس پوری مختصر سی تاریخ کو دیکھا جائے تو جناب عیسیٰ چونکہ تمام انبیاء کی نیابت رکھتے ہیں، ایک اولو العزم پیغمبر، ایک سامنے وہ ذات، وہ شخص، وہ امام موجود ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا، اور یہ وہ امام جس کی رسول اکرم ان کلمات سے تصدیق کر رہے ہیں کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، سبحان اللہ، اس کی
میری بنیاد سبحان اللہ، تمام ان سب سے زیادہ ہم سے مشابہ ہوگا بے شک، وہ شخص، اس کی اطاعت ہماری اطاعت ہوگی، اس کا امر ہمارا امر ہوگا، جس نے ان کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ بے شک، تو اب بتائیے وہ افضل ہے کہ جو آخری رسول کی نیابت رکھتا ہے کہ سبحان جس اللہ، کی مخالفت آخری رسول کی مخالفت ہو، جی، یا وہ بہتر اور افضل ہے کہ جو سارے انبیاء کی نیابت رکھتا ہو؟ بے تو شک، بھائی بے ہم تو شک، یہی سبحان اللہ، بلا دریق جی، کہیں بہت گے بڑی دلیل کہ ہے، وہ ہے افضل ہے جی، کہ جو کہ آخری انبیاء کی نیابت رکھتا ہے۔ ماشاء اللہ، اب جو آخری انبیاء کی نیابت رکھے جی، اس کا حق تو یہی ہے کہ جناب عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھے، بے نہ شک، کہ جو انبیاء کی نیابت رکھے بے اس شک، کے پیچھے وہ نماز پڑھے جو آخری نبی کی نیابت رکھے۔ اس لیے یہ تو مفضول کا افضل ہونا ہے افضل کے اوپر، یہ تو بات غلط ہو گئی۔ تو جناب عیسیٰ اس امام کے پیچھے کہ جو آخری نبی کی نیابت رکھتا ہے بے اس کے شک، پیچھے نماز پڑھیں۔ بے شک، یہ ملتا ہے نا کہ جو امام ظہور کرے گا، امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، کہ جناب عیسیٰ کو اشارہ کریں گے آپ نماز پڑھائیے، تو صحیح، جناب عیسیٰ یہ کہیں گے، ان کی گویا اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میرا حق ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، کہیں اللہ نہیں اکبر، آپ نماز نہیں، اللہ آپ کے اکبر، پیچھے نماز۔ بے شک، یہ جناب عیسیٰ کا پڑھنا اس تاریخی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گویا اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جناب عیسیٰ جو کہ اولو العزم پیغمبر ضرور ہیں جی، لیکن امام زمانہ کا مقام نہیں ہے یہ ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ بے شک، بے شک، جی قبلہ بہت بڑی دلیل آپ نے قائم کر دی اور بڑی اچھے طریقے سے اور عام فہم الفاظ کے ساتھ آپ نے وضاحت فرمائی۔ اگلا سوال قبلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں غیبت کبریٰ کے دور میں سب منتظرین امام زمان علیہ السلام ہے، امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان اشخاص کی کیا تکلیف ہوگی کہ ظاہر ہے کہ انتظار کرتے کرتے اگر کوئی دنیا سے چل بسے تو کیا اس کی یہ جو محنت اس نے کی ہے ظاہر ہے انتظار کرنا، تو کیا یہ ضائع چلی جائے گی یا اس کا کوئی ثمریہ ہے جو بعد از ظہور اس کو ملے گا؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں۔ جی 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 بالکل، دیکھیے زمانے غیبت جی، مانی بات ہے کہ جو ایک طویل دور ہے، جی، طویل زمانہ ہے، بے شک، اور جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم خاص کر کے ان کی گفتگو کریں تو ہر انسان کی ایک حسرت، ہر انسان کی ایک تمنا صحیح، وہ یہ ہے کہ وہ دعا بھی کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں اس زمانے تک زندہ رکھنا کہ جب تیرے آخری نمائندے کا ظہور ہو جائے، اور جی، جانے کتنے یہ کہتے ہوئے چلے گئے اس بے دنیا شک، سے، بے شک، تو حسرت ان کے دل میں دبی رہ گئی اور جی، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جی، مانی بات ہے کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو روایات کے مطابق تو یہ دعا کرنا خود ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ ہم ایک عبادت کر رہے ہیں، صحیح، کیونکہ روایات ہمارا حکم ہے کہ آپ انتظار کریے، انتظار کرنا بہترین عبادت ہے۔ تو مانی بات ہے کہ یہ ہم ایک عبادت کر رہے جی، ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اب خدا جانتا ہے کہ ہم کو کب تک زندہ رہنا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ میں کتنے سال زندہ رہوں گا، یقیناً، لیکن دعا یقیناً، یہی ہے کہ ہم اس وقت تک زندہ رکھ کہ جی، جب آپ کا ظہور ہو جائے تو ہم الہی ان کا آمین، دیدار کر لیں۔ الہی آمین، ہم کل مر گئے، بالکل، ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے اور کتنے یہی دعا کرتے رہے لیکن کسی کو توفیق نہ ہوئی۔ اب جی، ہمارے بعد کتنے لوگ یہ دعا کرتے رہیں گے، کون اس زمانے میں زندہ رہے گا تو جو امام کے ظہور کو دیکھے گا؟ تو کیا ہم ایسی دعا کر کے چلے گئے تو کیا ہماری موت ضائع ہو گئی؟ جی، کیا ہمارا عمل ضائع ہو گیا؟ بھیجا ہم نے دعا کی نہیں، جی، ہم نے بھیجا دعا نہیں کی۔ بات تو یہ ہے کہ ہم نے دعا کی تو فرمائشات ائمہ طاہرین اور نبی کے اقوال کے مطابق دعا کی بے کہ شک، آپ دعا کریے، کیونکہ ایک روایت میں موجود ہے
کہ اگر کوئی یہ حسرت دل میں رکھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو پروردگار عالم اس کو شہادت کا درجہ دے گا. اللہ گویا ایسے چلا گیا کہ جیسے اس نے امام زمانہ کے ہم رکاب ہو کے اپنی شہادت پیش کر دی. اللہ شہید کا درجہ دیا. صحیح. جب شہید کا درجہ دیا گیا تو پھر ہمارا عمل ضائع کہاں ہوا, ہماری جان ضائع کہاں ہوا, ہمارا مرنا بیکار ہوا. ہم تو یہ دعا کرتے کرتے چلے گئے, ارے کم سے کم اگر دیدار نہ کیا زندگی میں تو مرنے کے بعد دیدار کریں گے, اور ایک شہادت گویا ہم کو مل گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. ایک روایت ہم نے اور دیکھی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. محمد جی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ دعا کرتے ہوئے جی اور یہ حسرت رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو پروردگار عالم وقت ظہور جی فرشتوں کو اس قبر میں بھیجے گا. صحیح. اور کہا جائے گا جی تو امام کے لشکر میں چلے جاؤ, جی ان کے ساتھ چلے, اور اگر چاہو تو اللہ کی نعمت کے ساتھ اسی جگہ کے اوپر تم مستفید ہوتے رہو. صحیح صحیح. تو یہ امام کا اور معصوم کا قول بتاتا ہے کہ ہمارا اس دنیا سے چلے جانا یہ بیکار نہیں ہوا. بے شک بے شک. ہمارا اس دنیا سے چلے جانا, مر جانا, یہ حسرت دل میں رکھتے ہوئے کہ ہم زندہ رہیں اور امام کا آخری دیدار کر لیں, یا مثلا ان کے سپاہیوں میں چلے جائیں اور ان کے ساتھ ہم چلے جائیں, ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ اپنی جان دے دیں, تو یہ ہمارا دل میں حسرت رکھنا, دعا کرنا, یہ غلط نہیں. بے شک بے شک. ہاں بالکل. اور ایک روایت اور بھی نظر پڑی, وہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ. خدمت میں کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ حسرت دل میں رکھ کے اس دنیا سے چلا جائے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے امام کے خیمے میں اپنی شہادت کو پیش کر دی. اللہ اکبر. گویا وہ خیمے میں گویا مر گیا, ان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا. تو پھر کیا اس طریقے سے ہمارا جان دینا اور ہم کو مثلا شہادت کے درجے پہ رکھنا, اس طریقے سے تشبیہ دینا کہ گویا آپ شہید ہو گئے, آپ کو ایسا درجہ دیا جائے گا, تو اس سے تو یہ ہم کو نتیجہ نکلتا ہے کہ بھائی ہماری جان دینا, ہمارا مرنا اور غیبت میں یہ حسرت دل میں رکھنا, تو یہ تو بیکار نہیں ہوا, ضائع بے نہیں ہوا. شک بے شک, یقیناً, بالکل. جی قبلہ, چونکہ وقت تھوڑا سا بچا ہے تو مومنین کے استفادے کے لیے اور یعنی مومنین کے استفادے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک سوال مزید پیش کروں کہ دور غیبت کبریٰ میں چونکہ ظاہر ہے کہ وقت کے امام باذن اللہ ہر شخص ان سے ملاقات نہیں کر سکتے, تو ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس دور میں ہمیں کون سے اعمال بکثرت انجام دینے چاہیے کہ جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے جس کی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام راضی رہیں اور امام کی رضایت کی سبب بنے, ایسے کون سے اعمال ہیں, اس پر بھی اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں. آپ کی خدمت میں بہرحال میں اپنے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ. کہ کون سے ایسے اعمال انجام دیں کہ جس کی وجہ سے مثلا یہ امام نتیجہ راضی نکلے. جی جی. دیکھیے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم ہے کہ آپ انتظار کریں. جی صحیح. حضور کا ہم انتظار کریں. یہ کلمہ, یہ لفظ کو بہت سی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا. صحیح. ہم کس کا انتظار کریں؟ آخری امام کا انتظار کریں. جی. وہ امام کون ہوگا؟
وہ ظلم کو مٹانے والا ہوگا، جی تشدد کو ختم کرنے والا ہوگا، جی وہ ظلم کو برداشت نہ کرنے والا ہوگا، وہ جھوٹ نہ بولنے والا ہوگا، بے کوئی شک غلط کام نہ کرنے والا ہوگا، بے شک غلط کام کو پسند نہ کرنے والا بے ہوگا۔ شک تو جب ہم انتظار ایسی ذات کا کر رہے ہیں اور ایسے شخص کا کر رہے ہیں، ایسے امام کا کر رہے ہیں کہ جو ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا، جی تو اگر ہم ایسی انتظار کر رہے ہیں، ایسے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا سبحان چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے قبلہ، بہت بڑی بات ہے، ماشاء اللہ۔ ہم نہ کریں کہ جس سے انہیں شرمندگی اٹھانا پڑے، جی کیونکہ ہم لوگ تو یہ سنتے ہیں جی اور ہم اپنی قوم کو بتاتے بھی ہیں کہ جی بھائی ہر شب جمعہ وہ پروندہ ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، وہ بے فائل شک ان کے خدمت میں پیش کی جاتی ہے، ان کے سامنے دی جاتی ہے، نامہ اعمال دیا جاتا ہے، وہ نظر کرتے ہیں، اچھے اعمال کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اگر ہمارے برے عمل کو دیکھتے ہیں تو وہ گریہ فرماتے ہیں۔ بے تو شک جب ہمیں اس چیز کی یقین ہے کہ ہر ہفتے ہماری فائل کو، ہمارے پروندے کو، ہمارے نامہ اعمال کو ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تو جی جب ہم ایسے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم انتظار بھی کریں اور غلط کام کریں، یہ دو اللہ چیزیں ایک جگہ کے اوپر۔ اللہ، بالکل بالکل قبلہ، بالکل مطلب اگر انتظار کر رہے ہیں تو جی جیسے انہوں نے کہا ہے ویسا عمل کریں، سبحان ویسی اللہ زندگی بسر کریں، بے تب تو شک ہم کریں۔ اس لیے کہ یہ ہم قطعاً نہیں چاہتے کہ انتظار بھی کریں، غلط کام بھی کریں، جس کی وجہ سے کل ان کے غم و غصے کا سامنا ہمیں کرنا پڑے، بے شک بے شک اور جب ان کے غم و غصے کا اظہار کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا تو جی ہم ان کو منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ ہم ان کے چاہنے والے اپنے کو کہتے ہیں، بے شک جب ہم اپنے کو چاہنے والا کہتے ہیں تو وہ کام کیسے کریں کہ جس کی وجہ سے وہ غصہ بھی ہو، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے اور ان کے اللہ اکبر، گریے کا ہم سبب، بالکل تو پھر ہم ایسے اعمال نہ کریں کہ جو ان کے غصے کا سبب بنے، ان کے گریے کا سبب بنے، بے شک ان کے مرضی کے مطابق عمل کریں۔ جو سب سے بڑا فائدہ ایک دنیا میں یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیدار کا موقع مل جائے، بے ہو شک سکتا ہے کہ ان کے لشکر انشاءاللہ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، تو یہاں بھی ہم انہیں منہ دکھا سکیں، اور مرنے کے بعد اس دنیا میں کہ جہاں مکمل ان کا اختیار ہو بے شک اور ہم گنہگار اس امید کے ساتھ ہوں، یہ امید دل میں رکھیں کہ جس کی محبت ہمارے دل میں ہے وہ ہماری شفاعت کرے۔ تو اگر ہم انشاءاللہ ان کے مرضی کو نہ کریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ نہ وہ ہم سے راضی ہوں گے، نہ وہ ہماری شفاعت کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، آخر میں اگر مومنین کے لیے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے یا اہل بیت کے حوالے سے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے آپ انشاءاللہ آپ کا پیغام مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے جی کہ واقعاً یہ دور، اور اس بات کو میں پہلے عرض کر دوں کہ بسم اللہ اگر میں یہ بات عرض کروں تو اس سے قطعی طور پر یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی دوسری چیزوں کی مخالفت کر رہے جی ہیں۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ سب سے زیادہ اہل بیت کی مخالفت کی جا رہی جی بالکل ہے۔ جی اگر ہم اہل بیت کے دامن سے متمسک رہیں گے بے تو شک وہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یعنی اگر اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا جی تو ہم نماز پڑھیں تو نماز بھی ہمارے لیے بیکار ہے، ہم روزہ رکھیں تو ہمارا روزہ بھی بیکار ہے، بے شک ہم دوسرے کام کریں تو دوسرے کام بھی ہمارے لیے بیکار ہیں۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو سب سے بڑا درس ہمیں دیا ہے، دیکھیں نماز سامنے والے بھی پڑھ رہے تھے، نماز امام حسین بھی پڑھ رہے تھے اور ان کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا، بے شک لیکن سامنے والے نماز دور پڑھ رہے تھے لیکن امام حسین کو پہچانتے نہیں، بے شک بے حالانکہ شک سب کچھ یہ نواسے رسول ہیں، فرزند رسول ہیں، علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ جی سب جانتے تھے، بے شک نماز بھی پڑھتے تھے اور پڑھتے تھے،
لیکن صحیح معنوں میں جیسی معرفت اہل بیت کی ہونا چاہیے تھی وہ ان لوگوں کو نہیں تھی، اور ہم لوگوں کو چاہیے آخر کلام میں جی کہ ہم لوگ اہل بیت کے محبت اور ان کی ولایت دل میں مستحکم مضبوط طریقے سے اپنے دل میں بسائیں، اور جب صحیح طریقے سے اہل بیت کی محبت اور ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں رہے گا، بے تو شک یہ کہا جائے کہ ولایت کا ہمارے ہاتھ میں رہے گا، تو ہم کسی بھی عمل کے میدان میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ بے شک بے شک بے تو شک کہ اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے زیادہ مضبوطی طریقے سے مستحکم رہے، تاکہ ہم کسی بھی عمل میں پیچھے نہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے۔ اضافہ کے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہرحال آپ حضرات بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ساری دنیا کی جو تشیع حضرات ہیں یہ بہترین عمل، یہ تمام چیزیں دکھانا چاہیے، کیونکہ ظالموں نے بہت زیادہ سر اٹھا رکھا ہے۔ میرا گزارش ہے ربنا تقبل منا انک انشاءاللہ انشاءاللہ شکریہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب غلام پنجتن رضوی صاحب، سید غلام پنجتن رضوی صاحب۔ بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وضاحت فرمائی کہ دور غیبت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور کس طریقے سے ظہور کا وہ نقشہ انہوں نے پیش کر دیا جو کہ ہر مومن کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ عرض یہ ہے کہ پہلی ابتدائی بحث جب ہم نے شروع کی تو ظاہر ہے کہ بحث جو ہے وہ فرق اور مذاہب کی بحث ہوئی، تو فرق اور مذاہب میں جو سلسلہ ہمارے پاس رہا وہ یہ ہم نے عرض کر دیا کہ کچھ ان میں سے ادیان ایسے ہیں جو کہ الہی ادیان ہے اور کچھ جو ہے وہ غیر الہی ادیان ہے۔ مثلا اس میں سے کچھ الہی ادیان میں سے بھی یہ دو مذہب جو ہے، دو دین جو ہے، یہ نہایت ہی نمایاں ہے، ایک یہودیت ہے اور ایک مسیحیت ہے۔ تو یہ ان کو ادیان الہی کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب بھی موجود ہے، البتہ وہ کتاب بھی اس دور میں جس کو کہا جائے کہ تحریف شدہ کتاب ہے، اور اس میں بھی تحریفات ہو چکے ہیں، مشکلات زیادہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں دوسرے ایسے ادیان ہیں کہ ان کے پاس بھی کتابیں ہیں، وہ اپنی کتابیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور اس کو ادیان الہی نہیں مانا جاتا۔ اس میں سے جیسے بہت سارے ہیں، ہندوازم ہے اور بہت سارے اور مذاہب ہے جو کہ بدھازم ہے۔ تو یہ مذاہب جو ہے غیر مذہبی، غیر آسمانی مذاہب، یعنی غیر الہی مذاہب ان کو کہتے ہیں یا ادیان کہتے ہیں۔ تو اولاً یہ ہے کہ قرآن کی آیت بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اسلام کو تمام کے تمام ادیان پر غالب کر دینا ہے، یعنی تمام ادیان پر اسلام غالب آ جائے گا۔ اور آپ نے خود دیکھ لیا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور سے لے کر باقی ائمہ کا دور بھی رہا، لیکن کوئی ایسا موقع فراہم نہیں ہوا کہ اسلام جو ہے وہ تمام کے تمام ادیان پہ غالب آ چکا ہو۔ یقیناً ایسا کوئی موقع بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ اسلام تمام ادیان پہ غالب آ چکا ہو۔ ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو دنیا کا ہر پانچواں آدمی مسلمان ہے، جو کہ ایک آمار ہے اور ایک مردم شماری ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر پانچواں آدمی یا چوتھا آدمی، بعض کہتے ہیں چوتھا آدمی، بعض کہتے ہیں پانچواں آدمی، وہ مسلم ہے، مسلمان ہے۔ لیکن اولاً تو یہ ہے کہ وہ ایک اور بحث ہو جائے گی کہ اس اسلام کے فرق میں وہ جو ہر مسلمان ہدایت پر ہے، ہدایت پا چکا ہے یا ہدایت نہیں پا چکا۔ بہرحال وہ اس کے علاوہ بھی اگر کلی طور پر دیکھا جائے تو پانچواں آدمی مسلمان ہے، باقی کے چار آدمی ہمارے اسلام کے زبان میں کافر ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کافر کی تعریف بھی آپ کو پتہ ہے، اللہ کا منکر ہے، رسول اللہ کے رسالت کا منکر ہے، اور بحث جو ہے ولایت کی بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو کہ خدا کے تو چلو خدا کو جس طریقے سے بھی وہ مان رہے ہیں، لیکن رسالت کے تو قطعی طور پہ وہ منکر ہے۔
وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں اس طریقے سے نہیں پھیلا جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمام کے تمام ادیان پہ اسلام غالب آ جائے گا۔ تو غالب نہیں ہے، یہ کب غالب ہوگا؟ وعدہ تو اللہ نے پورا کرنا ہے۔ اللہ جب اپنا وعدہ کرتا ہے تو اللہ اپنے وعدے میں خلاف نہیں کرتا، یہ تو پکی بات ہے۔ تو پھر یہ کب ایسا ہوگا؟ تو ہمارے مذہب شیعہ کا یہ موقف ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے گا اور ایک اسلام کا دین رہ جائے گا۔ اور یہی کچھ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمان میں بھی یہ چیز ملتی ہے۔ فرمایا کہ الا انہ ظاہر علی دین کلہ، فرمایا کہ دین اسلام تمام کے تمام ادیان پر غالب آ جائے گا جب ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے، یعنی رسالت مآب کے 12ویں جانشین حضرت امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو اس دور میں تمام کے تمام ادیان پر اسلام غالب آ جائے گا۔ دقیقاً وہی قرآن کا وعدہ، قرآن کے وعدے کے مطابق اور اس فرمان کے مطابق، خود چونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کو فرمان سے ہی واضح کیا جا سکتا ہے، تو قرآن کا وہ جو وعدہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تمام کے تمام لوگ ہدایت پا جائیں گے، جنہوں نے ہدایت پانی ہے وہ ہدایت پا جائیں گے۔ چونکہ اول مرحلے پر کوئی تلوار سے جنگ تو نہیں کرنی، سب سے پہلے تبلیغ کا سلسلہ ہوگا۔ تبلیغ سے جو لوگ رہ جائیں گے، اپنے حد درمی پر رہ جائیں گے، وہ ناصبی ہوں گے، حق کو جاننے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر اڑے رہیں گے، تو ان افراد کے لیے دقیقاً وہی کلیہ قاعدہ استعمال ہوگا جو کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے استعمال فرمایا تھا، اور وہ ہے تلوار۔ تلوار سے ان لوگوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اما یہ کہ یہ لوگ ہدایت یا لے آئیں یا اگر امام کے سامنے آئیں گے تو یقیناً نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو پہلے مرحلے میں لہٰذا ہدایت کا سلسلہ ہے کہ ان لوگوں کی ہدایت کی جائے گی، بلکہ روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے مسیحیوں سے کہے گا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں اور یہ امام مہدی علیہ السلام ہے، اس کی ہدایت، اس کی اطاعت مجھ پر اور تم لوگوں پر واجب ہے چونکہ حجت خدا ہے، تو بہت سارے مسیحیوں کی ایک تعداد وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے موتی ہو جائیں گے۔ لیکن وہ افراد جو کہ ظاہر ہے کہ اپنی حد درمی پر انہوں نے اڑے رہنا ہے، انہوں نے نہیں چھوڑنا ہے، گمراہی سے انہوں نے جانا ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو تلوار کے ذریعے سے یا ختم کر دیا جائے گا ان کو۔ ظاہر ہے کہ ایک دشمن جو ہے، دشمن کسی طریقے سے بھی وہ اپنی دشمنی سے باز تو نہیں آئے گا، جب باز نہیں آئے گا تو یقیناً ان کی قسمت میں جہنم کی آگ لکھی ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کا وعدہ ہے کہ ظالمین جو ہے ان کا ٹھکانہ آخر جہنم ہے اور وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا فلسفہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ظہور سے پہلے جو چیزیں ہیں، ہم یہ نہیں ماننا چاہیے کہ ہم شیعہ ہیں تو بس ہدایت یافتہ ہے، نہیں، ہدایت یافتہ ہے، لیکن ہمارے اعمال، غلط عمل جو ہے انسان کو دور کر دیتا ہے، غلط عمل سے انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی ہوگی کہ اپنے صحیح اعتقادات کو برقرار رکھنے کے لیے، جس صحیح عقیدے پر ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا ظلم نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام یقیناً قریب ہے، اور امام انشاءاللہ تشریف ضرور لائیں گے۔ اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے، رسول کا وعدہ ہے، صالحین کا وعدہ ہے، اور اس امر مہم کے لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام ظہور کے لیے دعا زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔